ہے جو میرے سامنے ہے، مگر دنیا بھر میں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو خدمت کی توفیق ملی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسے فی الحال نظر انداز کرتا ہوں۔ اب ایک اور اہم امر کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے کثرت سے بوسنینز نے احمدیت کو قبول کیا ہے اور بخوشی احمدیت میں داخل ہوئے ہیں، پوری طرح سوچ سمجھ کر اور ہوش مندی سے فیصلہ کرتے ہوئے۔ بیعت کے بعد ان کے ساتھ میری ایک خاص چیز تھی، مختلف امور پر میں نے ان کو نصیحتیں کی، ان کو سمجھایا کہ احمدیت کس طرح فیض پہنچائے گی۔ اس مجلس کی آخر پر ایک ایسے بوسنین دوست جو لیڈر نما تھے اور بڑی مضبوط شخصیت رکھتے تھے، جو احمدی نہیں تھے، وہ اس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جبکہ تمام بوسنین صف بندی کر کے مجھ سے مصافحے کا انتظار کر رہے تھے کہ سب مجھ سے ملیں، اور انہوں نے بڑے جوش سے یہ کہا کہ آپ نے یک طرفہ باتیں تو کر لی ہیں اور مجھے بات کا موقع نہیں دیا، میں کچھ اور باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ بوسنیز نے اس بات کو پسند نہیں کیا، لیکن میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا نہیں، میں میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ یہ الزام نہ لگ جائے کہ یک طرفہ باتیں کہہ کر بھاگ گیا۔ مجھے کسی واقف احمدی نے بتایا کہ بہت سخت باتیں کرے گا اور مخالفانہ باتیں کرے گا اور اثر مٹائے گا۔ میں نے کہا خدا نے جب اثر دیا ہو تو کون ہوتا ہے اس کو مٹائے؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک مائکروفون تم سنبھالو، ایک میں سنبھالتا ہوں، اور جو باتیں کرنی ہیں کر لو۔ چنانچہ جب اس نے وہ اس کو خوب موقع ملا، ایک ایک بات کرتا تھا، میں اس کا جواب دیتا تھا۔ بیشتر اس کے کہ وہ بات ختم کرتا، بوسنین میں اتنا جوش اس کے خلاف پیدا ہو گیا کہ اٹھ کر مجھے کہتے تھے اس کو نکالو، اس کو دھکے دے کے یہاں سے نکال دو، ہم اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں ان کو یہ کہتا رہا کہ خدا کے لیے ہوش کرو، احمدیت تمہیں یہ اخلاق دینے کے لیے نہیں آئی۔ اگر احمدیت میں داخل ہو کر تم اس بات کا نمونہ دکھاؤ گے تو تمہیں احمدیت کا پتہ ہی کچھ نہیں۔ اسلام نے ہمیں بڑا حوصلہ عطا کیا ہے، بڑا جگر بخشا ہے۔ ہم اپنے دشمن کو سامنے بٹھا کر اس سے گالیاں سن سکتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں ان کے جواب دے رہا ہوں، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ ہوش سے اس کی بات سنیں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً صبر کا مظاہرہ کیا اور خاموش ہو کر بیٹھے اور کہا ٹھیک ہے، تم بولتے جاؤ، جو کچھ کہنے کہو۔ جب ساری باتیں ختم ہوئیں تو اس نے آخر پر کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے خدمت خلق کی ہے، بڑی بوسنین کی اتنی خدمت کی ہے، تو کیا آپ ان کے ایمان خرید رہے ہیں؟ کیا خدمت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ ان کو احمدی بنائیں؟ میں نے ان سے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں، ہم تو ساری دنیا میں ہر ایک کی خدمت کر رہے ہیں۔ بوسنیا میں وہاں بھی خدمت کر رہے ہیں جن کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ احمدیت چیز کیا ہے، ان کو رقمیں بھجوا رہے ہیں، ہمارے خدام وہاں ٹرک بھر کے فوڈ پہنچا رہے ہیں، کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی۔ افریقہ میں بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہر جگہ دنیا میں، ایشیا میں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے خدمت خلق کا کام نہیں کر رہی، اور مذہب کا اختلاف اس راہ میں حائل نہیں ہے۔ چنانچہ آخر پر میں نے اس سے کہا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، مجھے اسلام نے جو سکھایا ہے، میں اس کا مظاہرہ یوں کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو اس وقت سے انتظار کر رہے ہیں مصافحے کا، ان سے پہلے میں تمہیں جو ہمیں گالیاں دینے کے لیے یہاں آئے تھے، مصافحے کا موقع بھی دوں گا اور سینے سے بھی لگاؤں گا۔ جب میں نے اسے
آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا اور سینے آیا تو اس کی کایا ایسی پلٹی کہ وہ جذبات کی شدت سے کانپنے لگا اور بار بار میرا چہرہ چومتا تھا، اور جذبات کی شدت سے اس کے منہ سے کچھ نکلتا تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کا ایک ایسا عظیم فائدہ ہوا کہ وہ بوسنین جو احمدی ہونے کے باوجود ایک رسمی سا تعلق رکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں ویسا پیار اور محبت نہیں تھی جو احمدیوں کی آنکھوں میں ہوا کرتا ہے، جو میری آنکھوں میں ان تک پہنچتا ہے اور ان سے منعکس ہوتا ہے۔ اچانک ایسی محبت کے ولولے سے وہ سرشار ہو گئے کہ دوڑ دوڑ کر سینے سے لگ لگ کے اس طرح چوما ہے کہ آج تک میں ساری زندگی میں مجھے کبھی کسی نے اس طرح نہیں چوما۔ کو یہ بات سمجھانی چاہتا ہوں کہ دراصل یہ حضرت محمد رسول اللہ کے حسن و احسان کا ایک قطرہ تھا جس کا معمولی سا فیض میں نے پایا اور اس نے یہ جادو دکھایا ہے، ورنہ ہم کیا تھے؟ ہم جاہل لوگ ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پاک تعلیم دی، پاک نمونے دکھائے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی خدا کی رحمتیں کہ آپ نے ان نمونوں کو اس دنیا میں ہمارے سامنے زندہ کر کے دکھا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و احسان کا معجزہ تھا جس نے عرب کی کھایا پلٹی۔ زبان کی تبلیغ سے ایسا عظیم معجزہ رونما نہیں ہوا، آپ کے حسن خلق کا معجزہ تھا جس نے عرب کی کایا پلٹ کے رکھا۔ ایک عورت کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، ایک بڑھیا ایک دفعہ مکے میں اس حال میں آئی کہ لوگوں نے اسے ڈرا رکھا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر رہتا ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کا جادو بہت سخت ہے۔ وہ توہمات کی ماری ہوئی بڑھیا احتیاط کے ساتھ گلی گلی سے اس طرح گزر رہی تھی کہ جہاں جانا تھا اس کا راستہ بھی پوچھتی تھی، مگر یہ کہہ کر پوچھتی تھی کہ اس راستے پر کہیں محمد تو نہیں چلتا، میں اس سے بچ کے گزرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا سخت جادوگر ہے اور میں اس کے جادو سے ڈرتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ اس کا سایہ مجھ پر پڑے۔ پوچھتے پوچھتے جاتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ اس نے یہی سوال حضرت سے کیا۔ آپ نے فرمایا، خیرو تم تو بوڑھی ہو، تم نے سامان اٹھایا ہوا ہے، بوجھ سے تمہاری کمر خمیدہ ہے، مجھے اپنا سامان اٹھا دو، میں تمہیں ساتھ لے کر تمہارے گھر تو پہنچا دوں۔ اور اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے اس بڑھیا کا سامان اٹھایا، اسے گھر تک پہنچایا۔ تب اس بڑھیا نے پوچھا کہ بتا تو کون ہے؟ آپ نے کہا میں وہی محمد ہوں جس سے تو ڈرتی تھی، میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ تجھے تکلیف نہ ہو، تم اسے سامان لے کر الگ ہو کر خود یہ بوجھ اٹھا کر نہ پہنچے۔ حضرت محمد مصطفیٰ اس نے کہا، اے محمد خدا کی قسم تیرا جادو مجھ پر چل گیا ہے، میں تیرے دین میں داخل ہوتی ہوں، اپنا ہاتھ بڑھا اور میری بیعت لے۔ بس محمد رسول اللہ کے حسن و احسان ہی کا اعجاز ہے جس کا جادو آج ہی ابھی ہم نے چلتے دیکھا ہے، کل بھی چلتے دیکھا تھا اور کل بھی یہ چلے گا۔ اس حسن و احسان